اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر وقال تعالی فی مقام آخر ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا عنوان ماہ سفر اور اسلامی نقطہ نظر ہے۔ عام طور پر ماہ سفر سے متعلق بہت سی غلط باتیں لوگوں میں معروف ہیں، مشہور ہیں، بہت سی غلط فہمیاں ہیں اور بہت سے وہموں میں لوگ مبتلا ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں قرآن کریم کی آیات بینات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ جاننا ہے کہ اسلام نے ماہ سفر سے متعلق ہمیں کیا ہدایات عطا فرمائی ہے، اور یہ جو تصورات ہے اور یہ خیالات ہے، یہ جو توہمات ہے، اسلام اس کی کیا حیثیت بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ سورۃ الحدید کے تیسرے رکوع میں ارشاد ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں غلات کی کمی کے ذریعے سے یا مالوں کے نقصان کے ذریعے سے یا تمہاری اپنی ذات میں کسی بیماری کے آنے کے ذریعے سے یا کسی اور نقصان کے ذریعے سے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، الا فی کتاب، یہ تمہیں پہنچنے سے پہلے لوح محفوظ میں درج ہوتی ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں لوح محفوظ میں لکھ چکے ہیں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا احاطہ آسان ہے، ہر شے کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی شے اس کے علم سے خارج اور باہر نہیں ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور تمہاری ذاتوں میں جو بھی مصیبت آئے گی اس سے پہلے وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور کب درج ہے؟ من قبل ان نبرأها، تم کو پیدا کرنے سے پہلے بھی، انسان کو بنانے سے پہلے اور مصیبتوں کے دنیا میں ظہور میں آنے سے پہلے ہی ہم نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو تم کو اس کا رنج اور غم نہ رہے، اور اگر کوئی نعمت تم کو مل جائے تو اس پر تم اتراتے نہ رہو، تکبر کرتے نہ رہو۔ کوئی مصیبت آئے تو رنجیدہ غم زدہ ہو کر تھک ہار کر بیٹھ نہ جانا، اور اگر نعمت مل جائے تو اس ملنے پر تکبر کرتے نہ رہنا۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا شیخی بگارنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو، اترانے والے کو، اپنی بڑائی جتانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا جو بھی مصیبتیں پہنچنے والی ہیں وہ علم الہی میں طے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں درج فرما دیا ہے۔ اب اس یقین اور ایمان کی نعمت سے ہم مالا مال ہوں گے تو پھر یقیناً مصیبتیں ہم پر آسان بھی گزرے گی۔ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے گی تو بندہ مومن کہے گا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جیسا کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا قل لن یصیبنا، اے ہمارے حبیب آپ بتلا دیجئے لوگوں کو، یہ عقیدہ دے دیجئے لن یصیبنا، ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچ سکتی ہے مگر وہی کچھ پہنچتی ہیں جو ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے،
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اور سورہ تغابن میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو جاگزیں کر دیتا ہے، ہدایت اس کے دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا ایمان رکھے کہ ہر مصیبت کے پہنچنے پر یہی ہو کہ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کا تعلق ہے، خواہ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ سمجھتا ہو، یہ جانتا ہو، یہ یقین رکھتا ہو، الا باذن اللہ، نہیں ہے یہ مگر اللہ کے حکم سے۔ اب رہا سبب کیا ہے، تو فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25ویں پارے میں سورہ شورى میں فرمایا جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے کوئی اور وجہ سے نہیں پہنچتی ہے، کسی مہینے کی وجہ سے پہنچی، کسی دن کی وجہ سے پہنچی، کسی کے سامنے آ جانے کی وجہ سے پہنچی، کسی چیز کے دکھائی دینے کی وجہ سے پہنچی، فرمایا یہ سب خیالات غلط ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت پہنچی ہے تم کو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو ہم اب جب بھی مصیبت پہنچے تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، یہ ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے، بجائے اس کے اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ فلاں مہینہ تھا، فلاں دن تھا اور ہم گھر سے نکلے تھے، کام کا ارادہ تھا لیکن فلاں شخص سامنے آ گیا، بلی یوں گزر گئی، پرندہ اس طرح سے اڑ گیا جس کی وجہ سے کام نہیں بنا، فلاں کا منحوس چہرہ سامنے آ گیا اس لیے ہمارا کام نہیں بنا۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیوہ کو دلہن کے پاس نہیں لایا جاتا ہے کہ اس کا سایہ اس پر پڑے گا تو کہیں یہ بیوہ نہ بن جائے، تو اب گویا یہ خیال آ رہا ہے کہ کسی دلہن کے سہاگ کو سلامت رکھنے کے لیے بیوہ کو اس کے سامنے نہ لایا جائے اس موقع پر، اگر وہ آئے گی تو قریب میں یہ بھی بیوہ بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اگر بیوہ بنتی بھی ہے، ایک دن کی دلہن بھی اگر دوسرے دن بیوہ بن جاتی ہے تو کسی بیوہ کے سایہ پڑنے سے نہیں، یہ تو ہمارے حکم سے ہے۔ ہم جب تک کہ دنیا میں رکھنا مقدر کیے رہتے ہو، جب ہمارا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ایک لمحے کی تم تاخیر کر سکتے ہو، نہ اس سے ایک لمحہ بھر تم جلدی کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم و ملت کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک مدت مقرر فرما دی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب ان کی مقررہ مدت آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ نہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ وہ ایک لمحے کی تعجیل کر سکتے ہیں، نہ دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ وہ وقت آئے گا تو بہرحال وہ وقت ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، اس میں وہ آدمی دنیا سے رخصت ہوگا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم رہو موت تمہیں آ پکڑ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ عالی شان محلات ہی میں تم کیوں نہ رہتے ہو۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہاں البتہ کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے کیا اعمال تھے۔ تو اب شیطان کیا کرتا ہے، جائزہ ہمیں اپنے اعمال کا لینے نہیں دیتا، کیونکہ اعمال کا جائزہ لیں گے تو ہماری غلطیاں سامنے آئیں گی، غلطیاں سامنے آئیں گی تو ہم شرمندہ ہوں گے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی چاہے، معاملے کی صفائی کر لیں گے، اللہ کے حقوق اگر ہم سے تلف ہوئے تو پھر ہم گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، اس کو ادا کرنے کی فکر کریں گے۔ اس طریقے سے پھر ہماری مصیبتیں ٹلے گی، رحمتیں ہمارا مقدر بنے گی۔ شیطان کو خوب پتہ ہے، اس لیے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتا ہے۔ جہاں کوئی بات آئی تو کہتا ہے شاید کسی نے کرا دیا ہوگا، شاید کسی کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، بس دوسروں سے وہ بات منسوب ہو جاتی ہے تو سارا ذہن اپنی طرف سے خالی ہو کر غیروں کی طرف سے شکی بن جاتا ہے، وہمی بن جاتا ہے۔ اسلام نے اس کی بیخ کنی کر دی ہے اور فرمایا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کامل یقین رکھنا چاہیے اس بات پر کہ ہرگز ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو نہیں پہنچے گی ہمیں مگر وہی چیز جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، توکل اور اعتماد کی اس نعمت سے مالا مال ہونے کی اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے۔ اس نعمت سے مالا مال ہو جائیں گے اور یہ نعمت ہمارے دل میں رہے گی تو پھر دنیا کے اندر ہمیں کبھی پریشانی کا تصور نہیں رہے گا۔ مصیبت بھی ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ بھائی یہ بھی تو چند روزہ کی مصیبت ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہی تو نہیں ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب کبھی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، لوٹ کر اللہ ہی کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا وتیرہ اور طریقہ ہوتا ہے۔
تو سب سے پہلے بنیادی بات عقیدے کی پختگی ہے۔ کامل ایمان و یقین انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ جب یہ یقین کی نعمت انسان کو مل جاتی ہے تو پھر دنیا کی ساری مصیبتیں نظر آتی ہے۔ اور کبھی مصیبت آتی ہے تو صرف گناہوں کی وجہ سے ہی نہیں آتی ہے، نیکوکاروں پر بھی مصیبتیں آتی ہے، لیکن یہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جب بھی کہیں مصیبت آئی یا کہیں خسارہ ہوا تو یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس شاید فلاں شخص بھی کوئی غلطی کیا ہوگا جس کی وجہ سے خسارے میں مبتلا ہوا، نہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی کبھی آزمائش کے لیے اللہ پاک مصیبتوں کو بھیجتا ہے۔ خود فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، کبھی مصیبتوں کو دے کر کبھی راحتوں سے مالا مال کر کے، دو حالتوں میں رکھ کر بھی دیکھتے ہیں کہ مصیبتوں میں کیا صبر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہو یا صبر کرتے ہو، اور نعمتوں میں شکر کرتے ہو یا پھر بے شکری کرتے ہو، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم تو جانتے ہی ہیں تم کیا کرنے والے ہو، لیکن امتحانی طور پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک اس طرح سے مصائب کو، آلام کو ہم پر طاری فرماتا ہے۔ اس کے سلسلے میں بتایا گیا کسی مہینے کا کسی دن کا عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی بھی دن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ منحوس دن ہے۔ ہاں، دن لمحہ منحوس نہیں ہوتا ہے بلکہ برکت والا ہوتا ہے، سعادت والا ہوتا ہے، رحمت والا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا، ہمارے احکام کا انکار کیا، بس ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا کیسا تھا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا، بے شک ہم نے ان پر ریحا سرسرا، تیز و تند آندھی کو بھیجا، فی یوم نحس مستمر، کہ ایک ایسے دن جس میں مسلسل نحوست ہی نحوست تھی، ان پر ہمارا عذاب آیا۔ تنزع الناس، سارے لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا، کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسا گویا وہ ایسے ہو گئے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنوں کی طرح ہو گئے، اکھڑے ہوئے کھجور کے درخت کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، بالکل بے سر و سامان ہیں، بے بس ہو کر پڑ گئے، عذاب نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو کیا فرمایا فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست والے دن ان پر عذاب آیا۔ تو اب قرآن میں ایک دن کو نحوست والا کہا تو کیا مطلب ہے نحوست والے کا؟ کیا دن اپنے اندر کوئی نحوست رکھتا ہے؟ کیا دن اپنے اندر کوئی بلا اور مصیبت کو رکھتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، وہ دن کیا تھا؟ انہوں نے نبی کا انکار کیا تھا، اللہ کی معصیت کی تھی، تو خدا کا انکار کیا، خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی، پیغمبر کی توہین کی، ان کی تکذیب کی، تو جس لمحے کو انہوں نے انکار اور معصیت میں گزارا تھا وہ لمحہ ان کے لیے نحوست والا لمحہ بن گیا، عذاب الہی آ گیا۔ تو اسی لیے صوفیاء اور بزرگان دین، محدثین اور علماء فرماتے ہیں فَكُلُّ زَمَانٍ شَغَلَهُ الْمُؤْمِنُ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ زَمَانٌ مُبَارَكٌ عَلَيْهِ، ہر وہ لمحہ، ہر وہ زمانہ، ہر وہ وقت، ہر وہ گھڑی بندے مومن جس کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، بس وہ اس کے لیے برکت والی گھڑی بنتی ہے۔ زندگی کے جو لمحات اطاعت اور فرمانبرداری میں گزرتے ہیں یہ خیر و برکت والے ہوتے ہیں، یہ لمحات رحمت و سعادت والے ہوتے ہیں۔ وَكُلُّ زَمَانٍ شَغَلَهُ الْعَبْدُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَهُوَ زَمَانٌ مَشْؤُومٌ عَلَيْهِ، اور ہر وہ زندگی کا لمحہ جو اللہ کی نافرمانی میں انسان بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی میں گزارتا ہے، وہی اس کے لیے نحوست والا ہوتا ہے۔ فی نفسہ ہی نحوست اس میں نہیں ہے، اس کے فعل کی وجہ سے، چونکہ وہ گناہ گار ہو گیا، مجرم ہوا، خطا کار ہوا، بغاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوا، اسی لیے اس کے لیے بے برکت ہو گیا۔ فی نفسی زمانہ بے برکتی والا نہیں ہے، ہمارے عملوں کی وجہ سے بے برکت بنتا ہے، ہمارے کردار کی وجہ سے نحوست والا بنتا ہے۔ تو فرمایا زمانہ اپنے اندر نحوست نہیں رکھتا ہے۔ امام علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مختلف مباحث کو آپ نے درج کیا اور فرمایا فَقُصَارَى مَا أَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ لَا دَخْلَ فِي ذَلِكَ لِوَقْتٍ وَلَا لِغَيْرِهِ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، جو وہ چاہا وہ ہوا، جو وہ نہیں چاہا نہیں ہوا۔ وقت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لمحات و ساعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں آگے فرماتے ہیں بعض اوقات اپنے اندر خصوصی فضیلتوں کے حامل ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے اندر خصوصی برکات رکھتے ہیں۔ چنانچہ جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہے، دوشنبے کے دن کو فضیلت حاصل ہے، رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، ربیع الاول شریف کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے اس کی فضیلت کے پیش نظر رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں رمضان کے مہینے کی فضیلت و عظمت کو واضح کیا، وہیں ربیع الاول کی عظمت کو بھی یوں بیان فرمایا من بشرنی
بخروجی سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے اس بات کی خوشخبری دے کہ ماہ سفر رخصت ہو چکا ہے تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دے دیتا ہوں۔ کیوں فرمایا ماہ سفر میں کوئی نحوست ہے؟ اس لیے نہیں فرمایا ماہ سفر بے برکت ہے اس لیے نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں سفر رخصت ہوگا تو ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، یہ مہینہ میری ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، وہ مہینہ وہ ہے جب میں اس مہینے میں اپنے رب سے ملنے کے لیے لقاء کے لیے جانے والا ہوں، لقاء مولا کا مہینہ ہے، میرے وصال کا مہینہ ہے، میری ولادت کا مہینہ ہے، یقیناً اس سے بڑھ کر سعادتوں اور رحمتوں برکت والا مہینہ کون سا ہوگا؟ تو فرمایا ماہ سفر کے اختتام کی جو خوشخبری دیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب ربیع الاول آنے والا ہے، اس کے اختتام کے ساتھ ہی اس کی آمد کا تصور ہے۔ اس پس منظر میں آپ نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ تو یہاں سفر میں نحوست کی بنیاد پر نہیں ہے یہ فرمان، بلکہ ماہ ربیع الاول کی برکتوں اور عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ تو برکت والے ہوتے ہیں مہینے، رحمتوں والے ہوتے ہیں، لیکن کسی مہینے کے اندر نحوست، یہ دین اسلام نے ایسی بات نہیں بتائی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے مقدس فرمان عالی شان کے ذریعے سے ظاہر فرما دی، اور یہ حدیث مبارک علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں سورہ توبہ کی آیت انما النسیء کی تفسیر کے تحت میں درج فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سفر کے اختتام کی مجھے بشارت دے دے، یعنی سفر کے اختتام کی بشارت میں کیا اشارہ ہے؟ ماہ ربیع الاول کی آمد کا اشارہ ہے، تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات گرامی اس بابرکت مہینے میں دنیا میں جلوہ گر ہوئی۔ اور سرکار کے لیے یہ بات ہے کہ آقا اپنے رب کے بارگاہ میں حاضری کے لیے ہمیشہ مشتاق رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پتہ ہے اسی مہینے میں مجھے اپنے مولا سے ملنے کے لیے جانا ہے، رفیق اعلیٰ سے ملنے کا اور عالم آخرت کے سفر کرنے کا یہی مہینہ ہوگا۔ اسی وجہ سے حضور اس کے اشتیاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے اشتیاق کی خاطر فرمانے لگے کہ سفر کے اختتام کی جو بشارت دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو سفر کے اختتام کی بشارت اس لیے نہیں کہ اس میں نحوستیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک آنے والے مہینے کی طرف متوجہ کرنے والا ہے، ورنہ حضور علیہ السلام اگر ایسا ہوتا تو پھر ماہ سفر میں کوئی خیر کا کام نہ فرماتے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں سرور کائنات علیہ السلام 13 سال قیام فرما رہے، مکہ مکرمہ میں آپ نے آغاز وحی کے بعد 13 سال قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کا سفر فرمایا۔ اور سفر ہجرت کیا ہے؟ دین کی عظیم ترین بلندی کا ذریعہ ہے، نظام اسلام کے قیام کا ذریعہ ہے۔ مدینہ منورہ سرور کونین علیہ السلام کی جلوہ گری کے ذریعے سے ہی تو اسلام کی بنیادیں اور مستحکم سے مستحکم تر ہوئی، مسلمانوں کی طاقت و قوت دنیا پر آشکار اور واضح ہوئی، وہیں سے پھر دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ آغاز وحی کا مکہ مکرمہ سے ہوا، فروغ اور اختتام مدینہ منورہ میں ہوا، دین کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی، اکمال و اتمام مدینہ طیبہ میں ہوا۔ تو مدینہ منورہ کی طرف سفر آپ کا اکمال دین کا ذریعہ ہے، اتمام شریعت کا ذریعہ ہے، فروغ اسلام کا ذریعہ ہے، سر بلندی دین کا ذریعہ ہے۔ تو اس مقدس سفر کا آغاز رحمت للعالمین نے کب کیا؟ کس مہینے میں کیا؟ آج یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے میں کوئی اچھے کام کا سفر نہ کیا جائے، کوئی نیک کام نہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قربان جاؤ رسول کریم علیہ السلام سفر فرماتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا، تو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں تو 27 سفر ہے، 27 سفر کی رات رسول کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، اور 3 راتوں کا 3 دن کا قیام غار ثور میں ہوتا ہے۔ پھر ربیع الاول کی 1 تاریخ ہوتی ہے، دوشنبے کا دن ہوتا ہے، رحمت للعالمین غار ثور سے پھر سورہ مدینہ منورہ نکلتے ہیں، سورہ مدینہ منورہ روانہ ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے سفر کی نحوست کے اعتقاد کو باطل قرار دیتے ہوئے اپنے سفر ہجرت کا آغاز سفر کے مہینے ہی سے فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سفر نحوست کا نہیں ہے، سفر کیا ہے؟ سفر الخیر، خیر والا مہینہ ہے، سفر المظفر، یہ ظفر اور فتح مندی اور کامیابی والا مہینہ ہے۔ سفر کو سفر المظفر کہتے ہیں، المظفر اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، سفر کے ساتھ عربی میں الخیر کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ عربی تقویموں میں آپ دیکھیں گے سفر الخیر، اور یہاں ہند و پاک میں سفر کے ساتھ المظفر کا لفظ ہے۔ سفر المظفر، یہ ظفر کے معنی کامیابی، ظفر کے معنی فتح مندی، تو المظفر کا مطلب یہ فتح مندی والا مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ، فتح ہوئی اہل ایمان کو۔ کیسے؟ مکہ مکرمہ میں بظاہر تکلیفوں میں تھے، مصائب میں تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر گویا مصائب کے اختتام کی طرف اشارہ کرنے والا تھا، ایک نئی خوشیوں کے آغاز کا سفر تھا۔ تو سرور کونین علیہ السلام نے نئی خوشیوں کے آغاز کا معاملہ ماہ سفر سے مربوط فرما دیا۔
اور بتایا کہ اس میں نحوست کا تصور غلط ہے، نحوست کا تصور غلط ہے، کیونکہ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ہی تو مکہ فتح ہوا۔ مکے میں مسلمان بظاہر مظلوم تھے، اللہ کے پیارے رسول السلام تو اپنے مولا کی بارگاہ سے کامل اختیارات کے حامل ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے اختیارات کے باوجود صبر کرتے رہے، صبر کی تلقین فرماتے رہے، لیکن ظاہری طور پر اہل ایمان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک علیہ السلام کا سفر ہجرت گویا فتح مکہ کی عظمتوں کو بھی اپنے دامن میں لیے ہوئے تھا۔ تو فتح مکہ ہو رہا ہے سفر ہجرت کے باعث، تو پھر یہ سفر ہجرت کا آغاز کب ہوا؟ ماہ سفر میں ہوا، 27 تاریخ کو ہوا، جمعرات کا دن تھا، شب جمعہ تھی، جمعرات کا دن گزرا، شب جمعہ آئی، 27 کا دن ختم ہوا، 28 میں شب آئی، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، صرف اس ماہ سفر میں سرور کونین علیہ السلام نے آغاز فرمایا، اس بات کو واضح کرنا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حبیب پاک علیہ السلام نے سفر ہی کے مہینے میں غزوہ ابوا کے لیے قصد فرمایا اور اپنے مقدس صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اسلامی معرکہ غزوہ ابوا کی طرف حضور پاک علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح مبارک ہوا، پیارے آقا علیہ السلام کی زوجیت مقدسہ کے شرف سے وہ مشرف ہوئیں، ام المؤمنین بننے کا اللہ نے انہیں اعزاز بخشا۔ تاریخ اسلام کی گواہ ہے، سیرت طیبہ شاہد ہے کہ سفر کے مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین بنی، زوجہ مطہرہ حبیب کبریا بنی رضی اللہ عنہا وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک روایت کے مطابق سبل الہدی والرشاد میں ایک روایت تو یہ ہے کہ ماہ شوال میں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا مولا کائنات سے، اور ایک روایت اس میں یہ بھی لکھتے ہیں، سبل الہدی والرشاد سیرت کی معروف کتاب ہے، 14 جلدوں پر مشتمل ہے، کیا لکھتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ماہ سفر میں سید کائنات کی شادی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ایک روایت ماہ سفر کی بھی ہے، گو کہ معروف روایت ماہ شوال کی ہے۔ الغرض ماہ سفر میں شادی نہ کی جائے، تقریب عقد نکاح کی منعقد نہ کی جائے، خوشیوں کا کام نہ کیا جائے، یہ تصور غلط ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے اس تصور کو باطل قرار دے دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے سفر ہجرت فرمایا، آغاز فرمایا، غزوہ ابوا ہوا، اور یہی نہیں، حضور پاک علیہ السلام کے وصال مقدس سے پیش تک ماہ سفر میں آپ نے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، ان کی سرکردگی میں اسلامی فوج کو روانہ فرمایا حبیب پاک علیہ السلام نے۔ حبیب پاک علیہ السلام کا وہ ظاہری دنیا میں قیام کا وہ آخری مرحلہ کہ جس میں آپ نے اسلامی فوج کو روانہ فرمایا، وہ سفر ہی کا مہینہ تھا۔ سفر کے مہینے میں آپ نے حکم صادر فرما دیا کہ اسلامی فوج روانہ ہو جائے۔ تو پیارے حبیب پاک علیہ السلام کا یہ فیصلہ بھی ماہ سفر ہی کے اواخر میں ہوا۔ تو سفر خیر کے کاموں کے لیے کوئی منعت نہیں رکھتا ہے، اپنے اندر اپنے دامن میں بھلائیوں ہی کو رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے نقوش بھی عطا فرمائے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے فرامین عالیہ بھی عطا فرمائے ہیں۔ سفر کے بارے میں جو تصورات تھے حضور پاک علیہ السلام نے اس کی نفی فرمائی، چنانچہ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داود میں، سنن نسائی میں، مشکات المصابیح اور زجاجۃ المصابیح میں روایات موجود ہے۔ آپ مشکات المصابیح دیکھیں، اس میں ایک مستقل عنوان ہے باب الفعل والطیرہ، باب الفعل والطیرہ، اور محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح شریف میں بھی ایک عنوان قائم کیا، وہی مشکات کے طرز پر، باب الفعل والطیرہ۔ اس میں مسلسل احادیث شریفہ ذکر فرمائی جس میں رسول پاک علیہ السلام نے بد شگونی کی ممانعت فرمائی ہے۔ بندہ مومن شگون بد نہ لے۔ جاہلیت کا تصور یہ تھا کہ جب بھی کوئی خیر کا کام کرنا ہوتا، ان کے اعتبار سے کوئی اچھا کام کرنا ہوتا، تو وہ پرندوں کو اڑاتے تھے، اور پرندہ اگر سیدھی سمت میں اڑ جاتا تو سمجھتے کہ یہ کام اچھا ہے، بائیں سمت میں اڑتا تو سمجھتے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بنے گا نہیں، اگر وہ اوپر اڑ جاتا تو سمجھتے کہ یہ کام بنے گا مگر اس میں دیر ہوگی، رکاوٹ ہوگی، ٹائم لگے گا، اوپر یا نیچے کی طرف پرندہ اڑ جاتا تو سمجھتے دیر سے کام بنے گا، سیدھی طرف اڑ جاتا تو سمجھتے کام ہونے والا ہے اور اچھا ہے اور جلدی ہوگا، بائیں طرف اڑتا تو سمجھتے کہ کام نہیں بنے گا، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تصورات تھے۔ تو آپ دیکھیں اسلام نے انسان کو انسان کا مقام بتایا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو پرندوں سے رہبری لینے والا نہیں ہے، تو اپنے مقام کو پہچان۔ پرندہ ایک مخلوق ہے جو تیرے تابع ہے، ہم نے انسان تجھے وہ رتبہ بلند دیا، اسلام نے تصور دیا، قرآن نے تصور دیا کہ انسان تو اپنی قدر کو پہچان، کہ پرندوں کو اڑا کر تو اپنے کام کے فیصلے کرنا چاہتا ہے، یہ غلط خیال ہے تیرا، ایسا نہیں۔ تو پرندوں سے
استفادہ کر کے اپنے فیصلے کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ پرندہ تو ایک مخلوق ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، سب سے بڑی شان والی مخلوق ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پرندے کے سر پر نہیں سجایا ہے، تیرے سر پر سجایا ہے۔ کہ تمام مخلوق میں تجھے میں نے معزز و مکرم بنایا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ تو پرندوں سے شگون لے رہا ہے کام کرنے کے سلسلے میں؟ تیر ڈالتے تھے، تیر ڈال کر دیکھتے تھے کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تیروں سے فیصلے لیا کرتے تھے، اس طرح سے فعال نکالا کرتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کی مکمل طریقے سے ممانعت فرما دی۔ بیٹھتے تھے، ریتی میں لکیروں کو کھینچتے تھے اور اس سے اندازہ کرتے تھے کہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عقاب پرندہ اڑتا تو سمجھتے عقاب پرندہ نظر آیا۔ عقاب کے معنی ہے عقاب سے، عقاب کے معنی سزا، یقیناً یہ کام مصیبت والا ہوگا۔ اور غراب کوا اڑتا تو سمجھتے غربت سے ہے، اب غربت آئے گی، مسافرت ہوگی، اجنبیت ہوگی۔ ہدہد پرندہ دکھتا تو سمجھتے ہدایت مل جائے گی۔ ایسے پرندوں کے ناموں سے فعال نکالا کرتے تھے، پرندوں کو اڑا اڑا کر قسمت کے فیصلے لیا کرتے تھے، تیروں سے فیصلے لیا کرتے تھے۔ دین وہم کو ختم کر کے یقین کی نعمت سے ہمکنار کیا، فرمایا یہ غلط ہے، تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فاعل حقیقی ہے، وہی نافع اور زار ہے۔ اس کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کرو گے تو نفع ہی نفع ہے، اور انحراف کرو گے تو ضرر ہی ضرر ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ان تمام تصورات کو باطل کر دیا۔ چھوت چھات کا مذہب تھا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، چنانچہ فرمایا لا عدبہ ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفارا ولا نوعا ولا حولا، مختلف کلمات میں آپ نے فرمایا کہ یہ ایک کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جائے، بیماری میں خود اتنی تاثیر کہ جا کر کسی اور کو لگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ بیماری یہ ایک مرض ہے، ایک سبب ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ بیماری دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ امراض کی طرف نگاہ کرنے والوں، امراض حقیقت نہیں ہے، امراض مسبب نہیں ہے، وہ سبب ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے۔ سبب ہو تو چیز ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے، سبب میں تاثیر دینے والے ہم ہیں۔ سبب ہوتا ہے تاثیر سلب کر لیتے ہیں، اور سبب نہیں ہوتا ہم خود اس کو مرض دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابہ موجود ہیں، پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ، کسی کی بیماری اڑ کر کسی کو لگ جائے گی از خود، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ جب ریگستان میں ہوتے ہیں تو ہرنیوں کی طرح ہوتے ہیں، بالکل بے عیب نظر آتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا، کوئی خارش زدہ اونٹ ہمارے اچھے اونٹوں سے مل جاتا ہے، ہمارے اونٹ اچھے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، ریگستان میں چل رہے ہوتے ہیں، حشاش بشاش ہوتے ہیں، ایک آدھ خارش لگا ہوا اونٹ آتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں جب ملتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر فَيُجْرِبُهَا، یہ خارش والا اونٹ آ کر ہمارے اونٹوں کو بھی خارشی بنا دیتا ہے۔ تو پیارے آقا آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیماری اڑ کر خود بخود کسی کی نہیں لگتی، ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے کہ خارش زدہ اونٹ اگر آیا تو اچھے اونٹوں میں سے کسی کو خارشی بنا دیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ جب ان کا معروضہ سماعت فرمایا تو فرمایا فمن اعدل اولا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو پہلا جو اونٹ خارشی آیا، جس کے آنے سے یہ اونٹ خارشی بنا، تو وہ اونٹ کو خارش کیسے آ گئی؟ فمن اعدل اول، وہ بھی تو ریگستان میں ہی تو تھا، وہ بھی تو حشاش و بشاش تھا، وہ بھی تو صحت مند تھا، وہ بھی تو بالکل صحیح و سالم تھا۔ بیماری اس کو پہلی بار لگی، وہ کس کی بیماری آ کے لگ گئی؟ کس کی بیماری اڑ کے لگ گئی؟ تو پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان سے حقیقت معلوم ہوئی کہ بیماری خود بخود از خود اڑ کے کسی کو لگ نہیں سکتی۔ ہاں البتہ سبب کا درجہ ہوتا ہے، مثلا کیسا کہ ایک بیمار ہے، اس کی وجہ سے فضا متعفن ہوئی، اور اس متعفن فضا میں کوئی اور پہنچا، اس کے اندر بیماری کا مادہ تھا، اس نے اس فضا کے تقدر کی وجہ سے متاثر ہو کر مرض کو قبول کر لیا، یہ ہو سکتا ہے، یہ سبب ہوگا، لیکن حقیقی وجہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، وہ چاہے تو خارشی اونٹوں میں، کروڑ خارشی اونٹوں میں ایک صحت مند اونٹ کو بھیجے، ان کروڑوں کا خارش کا کوئی اثر اس پر نہ ہو، وہ قادر ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو ایک خارشی اونٹ الگ رہے، ایک صحت مند اونٹ الگ رہے، پھر بھی اس کو خارش لگ جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو خارش کا لگ جانا اور نہ لگنا یہ اسباب کے تحت نہیں ہے، اسباب بھی قدرت کے تحت ہے۔ خدا سبب کے بغیر بھی بیماری دیتا ہے، سبب کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے۔
تو یہ عقیدے کی حضور پاک علیہ السلام نے توثیق کی، ترسیق کی، فرمایا لا عدوا، از خود بیماری اڑ کے لگ جائے گی۔ وہ سمجھتے تھے کہ بیماری میں خود تاثیر ہے کہ فوراً دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو فرمایا بیماری میں خود سے تاثیر نہیں ہے، اگر لگتی ہے تو وہ از خود نہیں لگتی ہے، خدا کے حکم سے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پہلے والے اونٹ کے پاس خارش کہاں سے آتی؟ فمن اجرب الاولا فمن اعد الاولا، اس کو بیماری کس نے دی ہے؟ تو یہ عقیدہ دے دیا کہ از خود بیماری کسی کو اڑ کے لگ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ، یہی حدیث مبارک لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ بیماری کا از خود لگ جانا یہ ذات سے اس کی ہو جائے ایسا نہیں ہے، بذات خود فی نفس ہی بیماری لگ دے والی نہیں ہے، سبب کے درجے میں ہے، وجہ بن سکتی ہے مگر وہی سبب حقیقی نہیں ہے۔ ایک سبب ظاہری ہے، بالکل ایک وجہ ظاہری دکھنے والی ہو سکتی ہے، حقیقی وجہ وہ نہیں ہے، اس کے بغیر بھی بیماری لگتی ہے اور وہ وجہ ہونے کے باوجود بیماری نہیں بھی لگتی ہے، تو اصل مین اس کی علت نہیں ہے، سبب ظاہری ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ، ایسا ہی پرندوں سے شگون بد نہ لیا کرو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پرندے کو اڑا کر قسمت کے فیصلے نہ کیا کرو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ولا طیارۃ، شگون بد مت لو، بد فالی مت لیا کرو، کسی کی وجہ سے بھلائی تو آتی ہے لیکن کسی کے ملنے سے نحوست آ جاتی ہے۔ شادی ہوئی، اس کے بعد اچانک گھر میں کوئی مشکل آ گئی تو کہا دلہن کا قدم گھر میں کیا آیا؟ برکتیں چلے گئی، ایسا نہیں ہوگا، کسی کے آنے سے برکتیں نہیں جاتی ہے، برکتیں اگر گئی ہے تو تم نے کوئی غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے تمہاری برکتیں چھین لی گئی، تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے رزق سے برکتیں اٹھا لی گئی، کسی کے قدم آنے سے نہیں۔ اگر ایسا تصور کریں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرے سے نفرت ہوگی، اپنی خطا نظر نہیں آئے گی، سامنے والے کو مطمئن کرتا نظر آئے گا، سامنے والے پر الزام رکھتا ہوا نظر آئے گا، اس طریقے سے نفرتوں کا عداوتوں کا ماحول بنے گا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا ولا طیارۃ، ایسا شگون بد مت لیا کرو، بد شگونی بد فالی مت لیا کرو۔ ولا حامۃ، ایسا الو کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ تصور ان کے پاس جاہلیت میں یہ تھا کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کی سڑی ہوئی ہڈیاں پھر سے نیا جنم لے کر الو کی شکل میں آتی ہے۔ فرمایا ولا حامۃ، ایسا کوئی نہیں ہے جو چلا گیا وہ پھر کوئی نئی شکل میں آنے والا نہیں۔ اور ایک تصور یہ بھی تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور وہ مقتول کا بدلہ قاتل سے نہ لیا جائے تو مقتول کی روح الو کی شکل میں آتی ہے اور کہتی ہے اسقونی اسقونی، مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ، یعنی میں مقتول ہوں، میرا قاتل جی رہا ہے، میرے قاتل سے بدلہ لو، اور وہ جب قتل کر دیا جائے گا تو اس کا خون پی لوں گا تو مجھے سکون ملے گا۔ اسقونی اسقونی، فرمایا ایسا بھی نہیں، الو جو بولتا ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے۔ اور یہ تصور بھی تھا کہ جہاں الو آواز لگاتا ہے وہاں بربادی آتی ہے، ویرانی چھا جاتی ہے، آبادی اور برکتیں ختم ہو جاتی۔ فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ ولا حامۃ، الو میں کوئی تاثیر نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ بربادی لا سکے، بربادی کوئی اور وجہ سے نہیں آتی۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، سورہ انبیاء میں ارشاد ہے 17ویں پارے میں کہ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ایسی بستیاں تھیں کہ جنہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ملیامیٹ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو اب بولیے آبادی بربادی میں، آباد مقام ویران میں بدل گئے، الو کے بولنے سے نہیں بدلے۔ کہتا ہے پروردگار عالم ہم نے برباد کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی، ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہمارے احکام کا پاس و لحاظ نہ رکھا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے انہیں ختم کیا، اس کے بعد دوسری قوم کو کھڑا کیا، دوسری قوم کو صفحہ ہستی پر ہم نے وجود بخش کر لایا۔ تو اب بربادی کا سبب الو کا بولنا نہیں ہے، یہ تصور تھا۔ فرمایا ولا حامۃ، الو کا یہ تصور کہ الو کی وجہ سے نحوست آتی ہے یا اس کے آواز کرنے کی وجہ سے بے برکتیاں آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولا سفر، اور فرمایا سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، ماہ سفر میں کوئی نحوست کا تصور نہیں ہے کہ بلائیں زیادہ آتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ مصیبتوں میں پھنس جاتے۔ فرمایا ولا سفر، کیوں؟ کانوا یتشاءمون بدخول سفر۔ حضرت سیدنا محدث رحمۃ اللہ علیہ زجاجۃ المصابیح شریف میں سنن ابو داود کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام ابو داود نے اپنے استاذ بقیہ سے روایت نقل کی، وہ اپنے استاد راشد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کانوا یتشاءمون بدخول سفر، کے مہینے سفر کے مہینے کی آمد کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس اعتقاد کی نفی کی اور فرمایا ولا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ بھی مہینہ ہے دیگر مہینوں جیسا، اس میں کوئی نحوست کا تصور جو کرتے ہو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولا سفر، اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو فرمانا ہے ولا سفر، یہ
یہ نفی ہے اس بات کی جو وہم کیا جاتا ہے کہ ان سفر تکثر فیہ الدواہی والفتن، کہ سفر کے مہینے میں بڑی بڑی بلائیں اور بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، وباؤں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، بلاؤں میں وہ پھنس جاتا ہے۔ یہ تصور جو تھا فرمایا بلا سفر، ایسا نہیں ہے، مصیبتیں تو آتی ہی رہتی ہے، کون سے مہینے میں کون سی گھڑی میں مصیبتیں نہیں آتی ہے، لیکن مصیبتیں معصیت کرنے پر آتی ہے یا اللہ کے نیک بندوں پر امتحان کے طور پر درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ خاص ماہ سفر کو مصیبتوں سے جوڑ کر اب اس میں خیر کے کاموں سے رک جانا اور تجارت سے، سفر کرنے سے یا خوشی کے کام کرنے سے، حتیٰ کہ میاں بیوی شادی کرنا تو کیا شادی جہاں ہو چکی ہے میاں بیوی کو ملنے سے بھی روک دیا جاتا ہے بعض دیہاتوں میں۔ یہ سارے باطل تصورات کو منع کر کے فرمایا ایسا نہیں ہے، ولا سفر، سفر میں ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے کہ وہ سفر جدائی والا مہینہ نہیں ہے، سفر میں ایک شوہر کو بیوی سے الگ الگ رکھا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سفر کے ابتدائی 13 دن بطور خاص بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور 13ویں تاریخ بڑی مصیبتوں والی ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی تاریخ کا لمحہ جس میں مصیبتیں آئے اور خیر سے انسان محروم ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ ہاں جہاں مصیبت آتی ہے تو فرمایا وجہ کیا ہے، بما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خود کردارا علاج نیست، جو ہم خود سے کرتے ہیں اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ جو غلطی ہم نے خود کی ہے ہم کو ہی اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس غلطی پر پشیمان ہو کر توبہ کرنی چاہیے، تلافی مافات کرنا چاہیے، حفظ ما تقدم کرنا چاہیے، جو چھوٹ گئی ہے اس کی تلافی کر لیں، پابجائی کر لیں، اور آنے والے حالات کا تحفظ کر لیں۔ حفظ ما تقدم، جو آ رہا ہے ہم اس میں حفاظت سے رہیں، اپنے کردار کو بچائے رکھیں، پاکیزہ رکھیں، اس کا خیال کر لیں۔ جہاں پہلے کچھ ہم سے فروگزاشت ہوئی ہے تو پھر ہم اس کی تلافی کر لیں، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ولا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو محدثین کرام نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ سفر سے مراد ماہ سفر ہے، جس میں نحوست کا تصور تھا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور نحوست کی نفی فرمان سے بھی فرما دی اور اپنے اعمال سے بھی بتلا دی کہ سفر ہجرت کا آپ نے آغاز ماہ سفر میں فرمایا، اور عالم بالا کا سفر کا آغاز بھی آپ نے ماہ سفر سے فرمایا، کیونکہ پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے میں 12 تاریخ کو وصال فرمائے، اور آپ کے وصال مقدس کے لمحات جو ہوئے اس میں جو کیفیات آپ پر طاری ہوئی، ان کیفیات کا آغاز بھی ماہ سفر سے ہوا۔ تو ماہ سفر پیارے آقا علیہ السلام کے سفر آخرت کا مقدمہ رہا، اور آپ کا آخری ماہ سفر کے ایام میں آپ کی ظاہری طبیعت مقدسہ پر مرض شریف کی کیفیت طاری رہی، لیکن یاد رہے یہ مرض مبارک کا طاری ہو جانا عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث شریفہ میں آتا ہے، سفر کے آخری دنوں میں سرور کونین علیہ السلام کا مرض مبارک شدید ہوتا گیا اور مزید شدت ہوتی گئی۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری چہچمبے میں سرور کائنات علیہ السلام کے مرض مبارک میں افاقہ ہوا، آپ غسل صحت فرمائے، پھر اس کے بعد آپ باغ میں ٹہلے، سبزی کو آپ نے اپنے مبارک قدموں سے روندا، اس طرح سے کہہ کر ہریالی کھدلنا آخری چہچمبے میں سنت سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام بزرگوں نے اس کو رد کر دیا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آخری چہچمبے میں آپ صحت یاب ہوئے، غسل صحت فرمایا، اور آپ ہریالی کو روندے، آپ سب زاروں میں تشریف لے گئے۔ ایسی کوئی روایت سیرت کی کسی کتاب میں، احادیث کریمہ کی کسی ذخیرے میں نہیں ملتی ہے۔ اس کے برعکس یہ ملتا ہے کہ آخری دنوں میں آپ کے مرض مبارک میں اور شدت ہوئی، لیکن یہ بات صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس غسل صحت فرما کر آپ نے ہریالی روندنے کے لیے مدینہ منورہ سے بیرون کا قصد کیا، ایسا نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اس طریقے سے اس کو سنت سمجھ کر جا رہے ہیں جس میں بے پردگیاں ہو رہی ہے، بےہودگیاں ہو رہی ہے، نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور غلطی کر کر سرکار سے جوڑنا یہ انتہا درجے کی بدبختی کی علامت ہوگی۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تمام محدثین اور علماء نے رد کیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایسا کبھی نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ سرکار کے مرض مبارک میں جو شدید کیفیت آئی، یہ بھی شدت مرض کا تصور آتے ہی ہم سمجھتے بیماری، مرض کا ترجمہ بیماری سے کر کے اب جو بیماری کے تقاضے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ سنیے، صرف مختصر لفظوں میں عرض کر دوں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہمیشہ قرب الہی کا سفر فرماتے ہیں۔ سرکار کا ہر لمحہ اللہ کے قرب میں ہوتا ہے، مخلوق میں ہوتے بھی ہے تو خالق سے کبھی قرب کے علاوہ کبھی نہیں رہتے، ہمیشہ قرب خداوندی میں رہتے ہیں، ہمیشہ رب سے رابطہ ہوتا ہے۔ آپ کا خود فرمان ہے لی مع اللہ وقت، میرا اللہ سے دائمی رابطہ ہوتا ہے۔ لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کوئی مقرب فرشتہ بھی وہاں اور کوئی نبی مرسل بھی وہاں نہیں آ سکتا جہاں قرب الہی کے مقام میں میں ہوتا ہوں۔
ایسا میرا خاص معاملہ میرے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ختم نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے۔ پہلے لمحے میں جو قرب ہے اور لمحہ جو آ رہا ہے اس میں بڑھ رہا ہے، اور لمحہ جو آ رہا ہے بڑھ رہا ہے، یہ سلسلہ بڑھنے کا ہی ہے۔ ہر ایک کمال کا دامن زوال سے ہے بندھا، ہر ایک کمال کا دامن زوال سے ہے بندھا، مگر کمال نبی کو کبھی زوال نہیں، بلکہ کمال نبی کو کمال ہی کمال ہے، اور مزید ارتقا ہی ارتقا ہے، بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ اللہ نے وہ بلندیاں حبیب پاک کو عطا کی اور ہمیشہ بلند سے بلندتر کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے دی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر گھڑی آنے والی پہلی گھڑی سے افضل، اعلیٰ اور بہتر ہے۔ پہلی گھڑی بھی شان والی ہے، اس سے اور بڑی شان والی، اس سے اور بڑی شان والی، کمتر کوئی لمحہ نہیں، ہر لمحہ بہتر، بہتر سے بہتر اور مزید بہتر سے بہتر ترین ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے وصال مقدس سے پہلے مرض مبارک کا طاری ہو جانا، یہ کیا ہے؟ قرب الہی میں کمال درجے کا اضافہ ہو رہا ہے۔ جو قرب الہی میں اضافہ ہو رہا ہے، بدن مقدس پر مختلف کیفیات طاری ہو رہے ہیں، تو کبھی سرکار دو عالم علیہ السلام پر غشی طاری ہو رہی ہے، کبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر افاقہ ہو رہا ہے، غشی ہے، کبھی افاقہ ہے، بظاہر جس کا ترجمہ بے ہوشی سے کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ہوش و بے ہوشی کا معاملہ نہیں ہے، وہ غشی کا طاری ہونا اللہ کی تجلیات کی پہم بارشیں ہو رہی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام مخلوق سے اپنی توجہ پاک کو منعطف، مخلوق کی طرف سے توجہ پاک کو صرف اپنے مولا کی طرف کیے ہوئے ہیں، اپنی توجہ خاص قرب الہی کی طرف ہے، اور وہ پہم قربت میں اللہ کے حبیب ہیں، انوار و تجلیات کی بارشیں برس رہی ہے۔ اس لیے کبھی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے ہیں اور کبھی حضور ان سے ترک کلام فرماتے ہیں۔ کبھی آپ کلام فرما رہے ہیں، کبھی ان کی طرف خیال نہیں فرماتے ہیں۔ یہ خیال نہیں فرمانا نہ بھول کی وجہ سے ہے، معاذ اللہ نہ ذہول کی وجہ سے ہے، اصل وجہ یہی ہے کہ ادھر سے بارش قربت کے انوار کی جو ہو رہی ہے، حضور پاک صاحب کے بدن مقدس پر وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے، ہر لمحہ اضافہ ہو رہا ہے، ورنہ سرکار پر بے ہوشی کیا طاری ہو۔ ارے صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابی بے ہوش ہو گئے، پیارے آقا وضو فرما کر پانی عطا کیے، وہ وضو کا پانی ان کے جسم پر ڈالا گیا، ہوش آ گیا۔ تو سرکار کے بدن سے مس ہونے والا پانی بے ہوشوں کو ہوش دیتا ہے، تو آقا پر بے ہوشی کیا طاری ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے کہ مرض مبارک کا ذکر آتا ہے تو وہاں یہ چیزیں بھی سیرت میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ فرق اگر مراتب آقا علیہ السلام کے پیش نظر نہ ہو تو پھر انسان عام انداز سے سوچنے کا عادی بن جاتا ہے، اس لیے میں اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے بات کو واضح کر دیا۔ تو مرض مبارک میں شدید اضافہ ہوا، تو لہذا غسل صحت فرما کر آپ تشریف لے گئے، کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سفر کے مہینے کے سلسلے میں کیے جانے والے اعتقادات باطلہ کو رد فرما دیا، اور چہارشنبے کے بارے میں جو نحوست کا تصور ہے اس کو بھی پیارے آقا علیہ السلام نے باطل قرار دیا، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے، آپ نے تخلیق کے عرض و سما کی تفصیلات بیان فرمائی، کس چیز کو اللہ نے کیسے بنایا، کس دن پیدا کیا، کس مرحلے میں پیدا کیا، ذکر کرتے رہے آقا علیہ السلام، اور یہاں تک کہ فرمایا وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، اللہ نے نور کو چہارشنبے کے دن پیدا فرمایا۔ نور کی تخلیق اللہ نے چہارشنبے کے دن فرمائی۔ اب چہارشنبے کو ہم سمجھتے ہیں کہ نحوست والا دن ہے، چہارشنبے کے دن کوئی کام ہوا تو پھر اگر انتقال ہوا تو 4 آدمی اٹھ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیا کیا غلط تصورات ہیں، حالانکہ وہ چہارشنبے کا دن اپنے دامن میں بڑی برکتوں کو لایا۔ نور یوم الاربعاء، اور نور ہی سے سب چیزوں کا دار و مدار ہے، اگر نور نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اللہ نے نور کی تخلیق یوم الاربعاء کو فرمائی، اور یوم الاربعاء کی عظمت کو بلند سے بلند تر فرمایا۔ اور امام سخاوی نے مقاصد حسنہ میں حدیث مبارک کوٹ کی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے اولیاء کرام چہارشنبے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے ہدایہ، جو جامعہ نظامیہ میں فاضل اول و دوم میں پڑھاتے ہیں، دنیا کے تمام فقہ حنفی کے مدارس میں یہ کتاب فضیلت سے پہلے ضرور پڑھائی جاتی ہے، اس کے بغیر کوئی فاضل نہیں بنتا یہ کتاب پڑھے بغیر۔ تو اس کتاب کے مصنف ہے علامہ امام مرغی نانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے حضرت شیخ برہان الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ صاحب ہدایہ امام مرغی نانی کا طریقہ تھا کہ اب کتاب کا درس شروع کرنا چاہتے، سبق شروع کرنا چاہتے تو چہارشنبے کے دن اس کو رکھ دیتے۔ کان یوقف بدایت السبق یوم الاربعاء، سبق کا آغاز آپ چہارشنبے کے دن پر رکھ دیتے تھے۔ اور کیوں فرماتے تھے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء بدأ به یوم الاربعاء الا وقد تم، کہ چہارشنبے کے دن جس کام کا آغاز ہوتا ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ صاحب ہدایہ کی بیان کردہ روایت ہے،
تعلیم المتعلم نامی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ما من شیء بدیا یوم الاربعاء الا تم الا قد تم، اس کو امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں نقل فرمایا ہے۔ تو چہارشنبے کا دن بے برکتی والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو نور کی تخلیق کا دن ہے، اور نور کی تخلیق کا دن ہے۔ اسی لیے امام ہدایہ کیا کرتے؟ کتاب کا سبق شروع کرنا ہو تو چہارشنبے کا انتظار کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چہارشنبہ تخلیق نور کا دن ہے، اور علم بھی تو نور ہے، نور کے بغیر علم نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس مناسبت سے ہم چہارشنبے کا انتظار کریں۔ تو چہارشنبہ تخلیق نور کا دن ہے، اور دوشنبہ ظہور نور کا دن ہے۔ تخلیق نور چہارشنبے کو ہوئی، اور نور کا ظہور اس عالم ارضی میں یوم الاثنین کو ہوا، دوشنبے کو ہوا۔ اس لیے دوشنبے کی بھی شان عظیم ہے، چہارشنبے کی بھی شان عظیم ہے، اور جمعہ کی شان بھی ہر دن کی شان ہے۔ نسبتوں کے ساتھ اللہ نے شانوں کو رکھا ہے، بلندیاں عطا کی ہے۔ تو چہارشنبے کے بارے میں جو نظریہ تھا اس کو باطل کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، اور آخری چہارشنبے کے بارے میں بھی یہ تصور غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی وہ کیفیت میں اضافہ ہوا۔ مرض مقدس میں اضافہ ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ ظاہری طور پر ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ مرض میں اضافہ ہوا، یہ ظاہری طور پر کیفیت کا یہ ہو جانا قرب الہی کا اور بڑھ جانا ہوا۔ تو چہارشنبہ تو سفر کا آخری وہ چہارشنبہ ہے جس میں سرکار پر قرب الہی کی پیہم بارشیں جو ہو رہی تھی اور کثرت سے ہونے لگی، تجلیات تو ہر لمحہ تھی، اور اس میں ازدیاد اور اضافہ ہوا۔ تو نحوست والا کیسے ہوگا؟ رحمتوں اور برکتوں والا ہے، نوازشات والا ہے، کیونکہ سرکار پر جب کا رب کے کرم کے جتنے انوار برسیں گے اس کی خیرات امت ہی کو تو ملے گی۔ پیارے آقا علیہ السلام رحمت خدا کو بانٹنے والے ہیں، فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں ہی بانٹتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب پر جو اللہ کی انوار و تجلیات کی بارشیں برس رہی ہے، پیارے آقا اس بارش رحمت میں، اس ابر کرم میں اپنے غلاموں کو بھی شامل رکھتے ہیں۔ سرور کونین علیہ السلام ان رحمت کی بارشوں سے ہمارے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا چہارشنبے کا منحوس ہونا یہ بھی باطل نظریہ ہے، سفر کے مہینے کا منحوس ہونا یہ بھی باطل نظریہ ہے۔ دین اسلام نے اس کی تردید فرما دی ہے۔ تیرہ تیزی کا تصور بھی غلط ہے۔ ہاں البتہ صدقہ و خیرات کرنا یہ چہارشنبے کے لیے نہ تیرہ سفر کے لیے نہ ماہ سفر کے لیے ہر وقت کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے۔ بلا شبہ صدقہ و خیرات کرنا یہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، غضب رب کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی جو آگ ہے اس آگ کو بجھاتا ہے صدقہ کرنا، اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً یہ بلاؤں کے دفع کا ذریعہ ہے۔ اور جب بلائیں اور وبائیں نازل ہونے کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ چہارشنبہ آخری ہے، بلائیں خوب نازل ہوتی ہے لہٰذا ہم باغات میں جائیں، ہم سیر و تفریح کے لیے جائیں، ہوا خوری کے لیے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا کتاب العلم میں حدیث استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزعا، ایک مرتبہ سرکار رات میں بہت ہی فکر کے حالت میں بیدار ہوئے، متفکر اپنے بستر مقدس سے کھڑے ہو گئے، بیدار ہوئے اور فرمانے لگے ماذا انزل اللیلۃ من الخزائن وماذا انزل اللیلۃ من الفتن، آج کی رات کتنی رحمت کے خزانے برس رہے ہیں اور کتنی بلائیں اور فتنوں کو نازل کیا جا رہا ہے۔ سرکار بیدار ہو کر قیامت تک نازل ہونے والے رحمت کے خزانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وباؤں اور بلاؤں کو اور فتنوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ بلائیں اور وبائیں اتر رہی ہے، رحمت کے خزانے اتر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا ایقظوا صواحب الحجرات، ارشاد فرماتے ہیں حجرات میں آرام کرنے والیوں کو جگاؤ۔ امہات المؤمنین کو فرمایا جاگو، عبادت کرنے کا لمحہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کا وقت ہے، ذکر و تسبیح و تحلیل کا وقت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لمحے میں بلائیں زیادہ نازل ہوتی ہے تو ہم کو زیادہ سے زیادہ اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم باغ میں جائیں، یہ نہیں ہے کہ ہم پارکنگ کریں، یہ نہیں ہے کہ ہم سیر و تفریح کرتے رہیں، پارکوں میں پھرتے رہیں، کلبوں میں پھرتے رہیں، نہیں، غلط ہے۔ اگر یہ کوئی یقینی دلیل سے واضح اور ثابت ہو بھی جائے تو کیا کرنا چاہیے کہ بلاؤں اور وباؤں کا نازل ہونے کا تصور آتے ہی ہم غفلتوں کا شکار ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں تو اس رات عبادت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہونا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے تو قربت خداوندی کے حقدار بنیں گے، رحمت الہی ہمارا مقدر بنے گی، بلائیں وبائیں چھٹیں گی، مصیبتیں دفع ہو جائے گی۔ ہمیں تو اس بات کی تعلیم دی ہے، قرآن کریم نے، احادیث کریمہ نے بتایا۔ ہاں البتہ یہ بات آ گئی اسی حدیث کے اندر، آخر میں سرکار نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، جہاں آپ نے سفر کے نحوست کے تصور کو باطل کر دیا، جہاں آپ نے بیماری کے خود بخود اڑ کے لگ جانے کو باطل قرار دیا، الو کی نحوست کا تصور غلط ہے، فرمایا آپ نے
یہ بھی فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کسی جزامی سے تم ایسے بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگتے ہو۔ اب سوال کیا ہو؟ سوال یہ ہے کہ بیماری از خود نہیں لگتی تو پھر ایک جزامی سے بھاگنے کا حکم کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ رحمت للعالمین کا بڑا کرم ہے، بڑی عنایت اور مہربانیاں ہیں۔ اللہ کے حبیب ہمارے نفسیات کو، ہمارے مزاجوں کو جانتے ہیں۔ ہم میں سب یکساں تو نہیں ہوں گے، وہ کامل توکل رکھنے والے تو وہ ہوں گے کہ جو اس بات کو یقیناً جانتے مانتے ہیں کہ بیماری خود بخود نہیں لگتی ہے، خدا کے حکم سے لگتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی جزامی کے بازو بیٹھے تو ہم بیمار نہیں ہوں گے، کیونکہ بیماری اس کی خود بخود ہم کو نہیں لگے گی، ہاں اللہ چاہے گا تو لگے گی۔ لیکن اگر کوئی ہم جیسے کمزور ہوں اور ہمیں ڈر لگ رہا ہو کہ بھئی بیٹھنا نہیں چاہیے اس کے پاس، ہاں ٹھیک ہے حدیث شریف میں آیا بیٹھے تو کچھ نہیں ہوتا، اور بیٹھ گئے، ہمارے مقدر میں بیماری تھی اور وہ بیماری میں ہم مبتلا ہو گئے، تو ہمیں شیطان کیا کہے گا؟ واہ، حدیث شریف میں آپ پڑھے تھے، سنے تھے کہ بیماری اس کی نہیں لگتی، اب لگ گئی نا، تو لہٰذا سرکار کی بات جو سنے تھے اس کے خلاف ہو گیا، ایمان اس کا تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وہ کامل متوکلین کے لیے فرمایا کہ تم جزامی کو اپنے دسترخوان پہ بٹھاؤ، کھلاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ خود بھی سنت کریمہ یہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام خود کیا کیے؟ دسترخوان پر تناول طعام کے لیے تشریف فرمائے، جزامی صحابی حاضر ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام کو جب دیکھا کہ تناول فرما رہے، وہ ادب کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب آؤ، ان کا ہاتھ پکڑا، پیالے میں داخل کیا اور فرمایا کہ کھاؤ، کل بسم اللہ ثقتم باللہ وتوکلا علیہ، اللہ کا نام لو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتماد کرو اور کھاؤ، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ یہاں بھی غور کرنا چاہیے، جزامی کو آپ پیالے میں، ان کے ہاتھ کو پیالے میں ڈال کر فرماتے اللہ کے پر بھروسہ کر کے کھاؤ، اللہ پر توکل کر کے کھاؤ۔ تو ذرا غور کیجئے، جامع ترمذی جلد 2 میں حدیث مبارک ہے باب الاطعمہ میں، پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ پر بھروسہ کر کے کھاؤ۔ تو ان کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات کیا ہے؟ وہ تو جزامی ہے، ان کو کیا ڈر ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ خود جزامی ہے، ان کو اپنے لیے تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ پھر آقا فرما رہے اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، اعتماد کرو اور کھاؤ اللہ کا نام لے کر۔ تو جزامی صحابی پیچھے کیوں ہٹے؟ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی ڈر تھا، خیال تھا کہ میں تو جزامی ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پیارے آقا کو تکلیف ہو جائے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچے، سرکار کو اذیت نہ پہنچے، اس خیال سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ رحمت للعالمین نے ان کے قلب میں معجزاً محبت کو ملاحظہ فرمایا اور فرمایا اے ہماری محبت کی خاطر یہ خیال کرنے والوں کہ تم ہمارے قریب بیٹھو گے تو کہیں تمہاری تکلیف ہمیں نہ پہنچے گی، فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، آؤ اور اعتماد کر کے کھاؤ۔ پیارے حبیب پاک کے سامنے ان کو شریک طعام کر لیا، شریک پیالہ کر لیا۔ اللہ کے حبیب نے وہ اعزاز بخشا، یہ خاص معرفت کے اونچے مقام پر فائز حضرات کے لیے کہ کتنا بھی خلط ملت کیوں نہ کر لیں، اگر ان کو اگر خاری بیماری جزام کی لگ بھی جائے تو کہیں گے یہ تو لگنا تھا، لگ گئی، ان کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن ہم جیسے ضعیفوں کا خیال کر کے فرمایا اگر اس درجے میں نہیں ہے، تھوڑا ڈر اور خوف لگ رہا ہے تو تم جیسے لوگوں کا دور رہنا اچھا ہے، شیر سے جیسا دور رہتے ہو ویسا دور رہو، اگر لگ گئی تو کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، حفاظت ایمان کے لیے فرمایا کہ سبب ہے، لگ سکتی ہے لیکن از خود لگ جائے اس میں وہ شان نہیں ہے، اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ تو یہ حضور پاک کے سامنے 2 ہمیں اصول عطا فرما دیے تاکہ ہم جیسے ضعیف اور کمزوروں پر بھی حضور پاک کے سامنے کی جو رحمت ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، کہیں ہم مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عرض کرتے ہیں ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انا کنا فی دارن، ہم ایک گھر میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کثر فیہا انفسنا واموالنا، یا رسول اللہ کثر فیہا عددنا واموالنا، ہم ایک گھر میں رہتے تھے، ہمارے مال میں بھی اضافہ ہو گیا، ہماری تعداد بھی بڑھ گئی، ہماری تعداد بھی بڑھ گئی اور مال بھی کافی ہمارا بڑھتا رہا، ایک گھر میں تھے ہم لوگ، مطلب خاندان پھلتا پھولتا رہا اور مال بھی بڑھتا رہا۔ ثم تحولنا الی دار، پھر دوسرے گھر میں ہم منتقل ہوئے، فقل فیہا عددنا واموالنا، اور ہمارا مال بھی کم ہو گیا، ہماری تعداد بھی کم ہو گئی۔ اب انہوں نے جب یہ عرض کیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا دعوها ذمیمۃ، سنن ابو داؤد میں حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو جب برا خیال کرتے ہو تو اس کو چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جاؤ۔ یہ کیوں ہے؟ اگر یہ خیال آ جائے کہ اب وہاں تھے بڑی ترقی ہو رہی تھی، یہاں ایسی بات نہیں ہے، اب فرمایا جاتا کہ یہیں رہو، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام تو آپ کے ہر حکم پر یقین اور ایمان رکھ کر رہتے، فائدہ ہی اٹھاتے، لیکن ہم جیسوں کو بھی اس کے ساتھ سبق دینا ہے۔ اگر کہیں ایسی صورتحال ہو جائے
پھر ہم وہاں رہیں، ہمارا دل نہ لگ رہا ہو تو مختلف قسم کے وسوسے آئیں گے اور زندگی کا سکون غارت ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، منتقل ہو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، مگر یاد رکھو کہ شے میں کوئی تاثیر نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے حکم خدا سے ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے پیارے رسول پاک علیہ السلام نے توازن والی باتیں فرمائی۔ حضور پاک علیہ السلام نے سب کے لیے رہبری کی، سب کے لیے ہدایت عطا فرمائی۔ ایسے ہدایت والے پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے ہم کو استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہیے، تو فضا خوشگوار رہے گی، ماحول خوشگوار رہے گا، اور سارے تکدرات جو زندگی کے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اسلامی نقطہ نظر سفر کے بارے میں جو عام لوگوں کا خیال تھا اس کو باطل قرار دیا، ایسا نہیں ہے۔ سفر میں فی نفسی کوئی نحوست نہیں ہے، تیرا تیزی کے نام پر تیل، انڈے وغیرہ 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 اس طرح کا کوئی بلائیں اس میں اتر جاتی اور وہ چلے جاتی، اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں تو کبھی بھی کریں گے، یقیناً وہ باعث خوشنودی الہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار، جو کچھ ہم نے کہا ہے اور سنا ہے مولا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے جو کہنے میں، سننے اور سمجھنے میں خطائیں ہوئی ہو تو مولا تو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں درگزر فرما، معاف فرما دے، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، وبائیں اور بلائیں مولا دفع ہو جائے، رحمتیں ہمارا مقدر بن جائے، وقت اخیر آئے تو مولا ایمان پر خاتمہ فرما، محشر کی سختیوں سے بچا لے، حبیب پاک کی شفاعت ہمارا مقدر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔